بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما إمام المنتظر الحجة الثاني عشر أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. آئیے مل کے دعائے فرج امام زمان علیہ السلام کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء أنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. سارے مل کے کہیں یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں. محمد مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں. امام زمانہ کے ظہور کے لیے صلوات پڑھیں. محمد پروردگار عالم آپ تمام روزے داروں کے نماز روزے قرآن کی تلاوت دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور
باقی دنوں میں جو مختصر دن رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم مزید اپنی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی شب اور باقی جو شب قدر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم بانیان کے اس افطاری کو اور اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غلام شبیر صاحب اور محمد شریف صاحب کی طرف سے افطاری اللہ تعالیٰ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار رحمت و جگہ عطا فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کی درجات بلند فرما، صاحب بانیان کے رزق روزی برکت عطا فرما، جو بھی دلی مرادیں پوری فرما، ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد مختصر ٹائم ہے اور چند گزارشات آپ کی خدمت پیش کرنے، ایک سوال بھی ہے اور دو جملے میں آج کی شب کے حوالے سے، شب قدر کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کی عظیم رات ہے، بلکہ پورے سال میں سب سے عظیم اور بافضیلت رات اگر کوئی ہے تو وہ شب قدر کی رات ہے۔ دوسری راتیں صاحب فضیلت ہیں، لیکن شب قدر کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی۔ پروردگار عالم نے اس رات کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا۔ سورہ انا انزلنا مشہور معروف سورہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اس رات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس رات کی عظمت اور اس کا مقام اس لیے بلند ہو گیا کہ اس رات میں اللہ نے اپنے عظیم ترین افضل ترین کلام کو نازل فرمایا۔ اللہ کا وہ کلام کہ جو اللہ کی تمام صفات کا جلوہ گر ہے، اس کلام کو اللہ نے شب قدر میں نازل فرمایا، اور شب قدر کی عظمت اور بلندی اس نزول قرآن کی وجہ سے ارشاد ہوا کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں اگر کوئی انسان عمل انجام دیتا ہے، چاہے مختصر عمل انجام دے، جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کو 1000 راتوں میں وہ عمل اگر انجام دیتا تو اس کو ایک رات میں اس کا ثواب ملتا۔ اب 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 83 سے زیادہ ہے، تھوڑا سا تقریباً 83 ایئرس، یعنی 83 ایئرس کم از کم آپ لگا لیں کہ اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں 83 ایئرز اللہ کی عبادت کرتا رہے تو جو اس کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ وہ ایک رات میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کو محسوس کرنے کے لیے میں نوجوانوں کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ ہمیں محسوس ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ لوگ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کوئی ٹیکسی کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی آفس میں جاتا ہے، توجہ آپ کی۔ تو مثال کے طور پر ہم جو ٹیکسی کرتے ہیں ان کی مثال دیں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ سیٹرڈے نائٹ کو، سنڈے نائٹ کو جاتے ہیں، کماتے ہیں، ایک رات میں 100 پاؤنڈ کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی آپ 100 پاؤنڈ کماتے ہیں ایک رات میں، آپ فلاں رات کو اگر کام کریں تو 83 یعنی 1000 راتوں کا جو 100 پاؤنڈ ملتا ہے، ایک رات کا 100 پاؤنڈ، 1000 راتوں کا جو 100 پاؤنڈ ہے وہ ایک رات کو آپ کو دے دیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتا، سچ سے یہ بتائیں، کیا وہ آدمی اس رات کو چھوڑ کر گھر سو جائے گا؟ 1 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں، میں نے حساب کیا ہے، 1000 رات میں اگر 100 پاؤنڈ کاؤنٹ کریں تو 1 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں، 1 لاکھ پاؤنڈ بنتے ہیں۔ تو اگر کسی کو آ جائے گا بھائی آج رات فلاں رات کو 1 رات وقت کام کریں تو آپ کو 1 لاکھ پاؤنڈ ملے گا، کمائیں گے، تو وہ کبھی نہیں سوئے گا جا کر، بلکہ نیند بھی آئے گی تو ایسی چیزیں کھائے گا، ایسی چیزیں پیے گا تاکہ نیند اڑ جائے۔ جیسے آج کے زمانے میں ریڈ بل پیتے ہیں، پتہ ہے سب کو، انرجی ڈرنک پیئیں گے تاکہ نیند نہ آئے، ایسی ہے نا؟ یعنی موقع ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، اس فرصت کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے۔
اللہ فرماتا ہے کہ شب قدر میں اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو 83 سال کی عبادت کا ثواب تمہیں ملے گا، 1000 رات کا ثواب ملے گا، بلکہ اس سے زیادہ۔ تو پھر انسان اگر چھوڑ کے چلا جائے بستر پر سو جائے اور کل کی فکر میں سو جائے کہ کل مجھے فلاں فلاں کام کرنا ہے، جاگنا ہے، اس لیے میں آج روز جا کر سو جاتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ اپنے آپ کو خود ہی ٹائٹل دے دے کہ وہ کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ اس شب قدر کے بیمار تھے، مریض تھے، گھر میں تھے، یعنی آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اپنے غلاموں سے کہا، مولا نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ اور مسجد میں مجھے لے کر جاؤ۔ مولا کو اٹھا کے مسجد میں لے گئے اور وہاں مولا جا کر شب قدر میں عبادت کی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ فقط ہم کہیں کہ بھائی یہ تو ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو 50 سال 60 سال پہلے عبادت کر لی، شب قدر ہم نے کما لی، اب ہم جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ امام جعفر صادق جو بیمار ہیں اپنے آپ کو اٹھوا کے آتے ہیں مسجد میں اور عبادت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اگر کوئی انسان اپنے گزشتہ اعمال پر بھروسہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے اتنے اعمال بجا لایا، پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سب سے پہلا سوال اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ باقی رہ گئے ہیں؟ وہ ہیں اکاؤنٹ میں باقی ہیں یا اکاؤنٹ والے کوئی وائرس لگ گیا، کوئی ہاں ہوتا ہے نا بھائی، بینک سے پیسے نکل جاتے ہیں، کئیوں کے لکھ رہے ہوں گے، میرے خود نکلے، بینک سے پیسے نکل گئے، پتہ نہیں چلا، ہم نے نہیں نکالے، کسی نے نکال دیے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے اعمال کے اکاؤنٹ میں کوئی ایسا وائرس لگا ہو کہ وہ ہمارے اعمال ہی غائب ہو گئے، ہم آسرے میں بیٹھے ہو کہ ہم نے 50 سال پہلے فلاں کام کیا تھا تو اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب قیامت میں جب موت آئے گی انسان پتہ چلے گا تو وہ تو کھیسا خالی ہے ہمارا، اس میں تو کچھ بھی نہیں بچا۔ لہذا آیت اللہ بہجت کے واقعہ ہمارے آپ کی خدمت میں، آیت اللہ بہجت کے بارے میں مشہور ہے کہ آج کے زمانے میں آیت اللہ بہجت عبادتوں کے لحاظ سے پہلے جتنے عبادت گزار گزرے ہیں ائمہ کے زمانے میں، اہل بیت کے زمانے میں جو بڑے بڑے عبادت گزار گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت اپنے زمانے میں ان عبادت گزاروں کی مثال تھے، یہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، سخت عبادت کرتے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ حالانکہ ان کی بہت زیادہ 90 سے اوپر ان کی عمر تھی، ساری زندگی انہوں نے عبادت کی، لیکن آخری زندگی کا سال، جو آخری سال تھا، وہ بستر پر سوتے نہیں تھے، 24 گھنٹے جاگتے تھے۔ اب اگر نیند آ گئی، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی تو وہ الگ ہے، لیکن بستر نہیں بچھایا انہوں نے ایک سال، یعنی مسلسل وہ ذکر خدا میں عبادت مشغول رہے، یعنی کیوں کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب جتنی فرصت ہے اس سے میں اس فرصت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں، یہ نہیں کہ میں نے 80 سال عبادت کی ہے، اسی کے ایسے پر ہے، ابھی مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں، وہ آخری سال بھی انہوں نے اپنا ٹائم ذکر خدا میں، عبادت خدا میں گزارا، بستر پر نہیں سوئے، جب مجبور نیند آ گئی، جیسے بیٹھے ہوئے تھے نیند آ گئی تو آ گئی، ورنہ انہوں نے بستر نہیں بچھایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو قدر کرنی چاہیے اپنی فرصت سے، کہ جتنا فرصت ملتی ہے انسان کو اس سے فائدہ اٹھائے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس شب قدر میں اعمال میں جلانے کی۔ ایک سوال کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت تو نہیں تمام کروں، کچھ رائز ہیں، ٹائم اگر ہوگا تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ کوشچن یہ ہے کہ if Allah's best creation on the universe is Ahlul Bayt, then why are the Shias always oppressed? یہ کوشچن کہ اللہ نے اگر اس کائنات میں، اس زمین پر، اس کائنات میں اللہ نے سب سے افضل ترین جو مخلوق خلق فرمائی ہے وہ اگر اہل بیت ہیں، تو پھر شیعوں کے اوپر ہمیشہ سے ظلم کیوں ہوتا آ رہا ہے؟ یہ سوال۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ البتہ یہ جو کوشچن، اس کا جواب بہت مفصل ہے، یعنی تفصیلی سے جواب دینا چاہیے، لیکن بہرحال ٹائم جتنا ہے اس کے لحاظ میں کوشش کروں گا کہ میں عرض کروں۔ یہ ہمارے ذہن میں سوال آتا کیوں ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ سوال کیوں آتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظلم کیوں آ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے، خود کے اوپر یا کسی اور کے اوپر،
جب ظلم ہوتا ہے تو وہ انسان کو ناپسند ہے، پسند نہیں کرتا انسان، ظلم کو پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی، میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، وہ انسان کو پسند نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس کو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اگر کسی کے اوپر سختی آتی ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم اس کو بہترین جزا دیتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے، اگر وہ کسی ظلم کا شکار ہوتا ہے، کسی زیادتی کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین اجر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر دیتا ہے۔ قیامت میں انسان کو، اس مظلوم کو اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا کہ انسان وہاں پہ راضی ہو جائے گا، اس کو سمجھ آئے گی بعد میں کہ دنیا میں میرے اوپر ظلم ہوا تھا، اس کا فائدہ مجھے کیا حاصل ہوا ہے۔ تو یہ ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خدا متعال اگر کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، کسی ظلم کا وہ شکار ہوتا ہے، تو اجر الہی اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ فقط شیعوں پر تاریخ میں ظلم نہیں ہوا، اللہ کے جتنے بھی ولی، رسول، نبی، ائمہ آئے ان پر بھی ظلم ہوا ہے۔ فقط شیعوں کی بات تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی شیعوں پر کیوں ظلم ہو رہا ہے، یہ تو ہمیشہ انبیاء کے اوپر ظلم ہوا، جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، جو بھی اللہ کا ولی آیا، جو بھی امام آئے، کون سا نبی ہے، کون سا امام جس پر ظلم نہیں ہوا؟ سب پر ظلم ہوا ہے، سب پر زیادتی ہوئی۔ یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم فرمایا کائنات میں، جو اللہ نے نظام بنایا ہے، وہ حق اور باطل کا نظام بنایا ہے۔ دو راستے ہیں دنیا میں، دو پاتھ ہے، ایک حق کا راستہ ہے جس کو ٹرو پاتھ آپ کہتے ہیں، ٹروتھ کہتے ہیں، ایک ہے باطل کا راستہ جس کو آپ فالس کہتے ہیں۔ دو راستے اللہ نے بیان بنائے، پھر انسان کو اختیار دیا ہے، اس انسان کو اختیار دیا ہے کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ راستہ انتخاب کرو یا یہ راستہ انتخاب کرو، حق کے راستے کو انتخاب کرو یا باطل کے راستے کو انتخاب کرو، ٹروتھ کو فالو کرو یا فالس کو تم فالو کرو۔ یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب اس اختیار کی وجہ سے، اس آپشن کی وجہ سے انسان کبھی باطل کے راستے پر چل کر حق والوں پر ظلم کرتا ہے، باطل کے راستے پر چلتے ہوئے، فالس کو فالو کرتے ہوئے انسان حق والوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو حق والے ہیں وہ اس کی باطل خواہشات کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، باطل خواہشیں، تو پھر وہ حق والوں پر ظلم کرتا ہے، اور جب حق والوں پر ظلم ہوتا ہے تو وہ اس بندے کے اختیار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے تو کسی کو نہیں کہا کہ تم فلاں پہ ظلم کرو، اللہ نے تو یہی کہا ہے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی پر زیادتی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اوپر بھی، نہ انسان کے اوپر، نہ حیوان کے اوپر، کسی شے کے اوپر بھی، زمین پر بھی اللہ نے ظلم کرنے کے لیے منع، کسی بھی شے پر، کوئی بھی حیوان ہے، کوئی بھی چیز ہے، جو بھی اس کے لیے ظلم تصور کیا جا سکتا ہے، اللہ نے اسے منع کیا ہے، اللہ نے تو منع کیا ہے۔ لیکن کیوں ہوتا ہے ظلم؟ ظلم اس لیے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات، اپنی وشز، جو شیطانی وشز ہے، دیکھتا ہے پوری نہیں ہوتی، اور حق والے اس کے لیے رکاوٹ ہے، تو پھر ظلم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں حق والوں پر ظلم ہوتا ہے۔ اور جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا دیتا ہے قیامت کے دن۔ لہٰذا آل محمد کے اوپر جو ظلم ہوا اور ان کے تبع، ان کے ماننے والوں پر جو تاریخ میں ظلم ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ حق کے راستے پر چلنے والے تھے، صحیح راستے پر چلنے والے تھے، لہذا باطل والوں نے ان پر ظلم کیا ہے، اور ان کا ظلم رائے گاہ نہیں جائے گا، اللہ کے پاس بہترین اجر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى۔ دونوں گھڑیاں جو ہے نا مجھے نظر نہیں آ رہی، تو مجھے بار بار دیکھنا پڑے گا ٹائم، یا تو آپ کے چہروں سے سمجھ جاؤ کتنا ٹائم ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى۔ پھر بھی نظر نہیں آ رہا، یہ والا کرے، اس سائڈ والا، یہ والا کرے آج، یہ پردہ، چلو صلوات پڑھیں محمد وعلى۔ شب قدر میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ کل ہماری گفتگو قرآن مجید کے حوالے سے تھی، ہم نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، اور اس قرآن مجید کے تمام مطالب اور معارف کو، تمام حقائق کو اللہ تعالیٰ نے اشاروں کی شکل میں، راز کی شکل میں، اشاروں کی شکل میں جمع کیا ہے سورہ
حمد کے اندر. سورہ الحمد مجموعہ ہے تمام اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کا. قرآن مجید کا نچوڑ ہے سورہ الحمد کے اندر. میں نے عرض کہا کہ اس کو ام الکتاب کہتے ہیں. سورہ الحمد ام الکتاب ہے. یا تو ماں کے معنی میں کہ ام کا معنی ماں، یعنی تمام کتابوں کی ماں ہے، کیونکہ ماں جڑ ہوتی ہے اولاد کے لیے. تو اس معنی میں سورہ الحمد کو کہا گیا یہ ام الکتاب ہے، کتاب کی ماں ہے یا کتاب کی جڑ ہے. یعنی تمام مطالب اس سورہ الحمد کے اندر موجود ہیں. اور یہ جو قرآن مجید ہے، پروردگار عالم نے اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن تمام امراض، تمام تاریکیوں کے لیے نور قرار دیا ہے. قرآن مجید نور ہے تمام مشکلات کے لیے. قرآن مجید ہدایت ہے تمام مسائل کے لیے. جتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، چاہے انسان کی باطنی پریشانیاں ہوں، چاہے ظاہری پریشانیاں ہوں، چاہے باطنی مصیبتیں ہوں، چاہے باطنی گمراہیاں ہوں، ظاہری گمراہیاں ہوں، سب کے لیے قرآن مجید ہادی ہے. اور پروردگار عالم نے فقط قرآن کو نہیں بھیجا ہدایت کے لیے، کیونکہ کتاب کو پڑھانے والے کی ضرورت ہے. جب تک پڑھانے والا نہیں ہوگا، انسان جب خود پڑھے گا تو وہ ہو سکتا ہے کچھ سمجھ سکے، کچھ نہ سمجھ سکے. ہم یہ نہیں کہتے قرآن مجید اگر آپ خود پڑھیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، سمجھ آئے گا. لیکن قرآن مجید کو اگر مکمل سمجھنا ہے، اگر اس کے مفاہیم کو صحیح طور پر سمجھنا ہے، تو پھر استاد کی ضرورت ہے، پڑھانے والے کی ضرورت ہے. لہٰذا اللہ نے اس کتاب کو بھی نازل فرمایا اور ناطق قرآن کو بھی بھیجا تاکہ لوگوں کو بتائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. اسی سورہ الحمد کی ایک آیت جو ہے جس میں نرس کیا کہ سورہ الحمد نچوڑ ہے پورے قرآن کا، اور پورا قرآن سمویا ہوا ہے اس سورہ کی پہلی آیت میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ پورا سورہ الحمد کا نچوڑ موجود ہے. لہٰذا کسی بعض شاید روایتوں میں ہے کہ سورہ الحمد یا بلکہ ہر سورہ کی جو بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم کے اتنا نزدیک ہے جس طرح سے آنکھ کی سفیدی، آنکھ کے جو کالا والا درمیان کا حصہ اس کے قریب ہو. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اسم اعظم کا بہت زیادہ چانس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معمولی آیت نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں، بچے بھی جب قرآن پڑھتے ہیں مدرسے میں آتے ہیں، جب قرآن شروع کرتے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم، جلدی پڑھتے ہیں. اور بہت سے لوگ ٹھیک سے بسم اللہ نہیں پڑھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مختصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات کا جلوہ ہے اس آیت کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مولا علی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن مجید یہ پورا باطنی اور ظاہری امراض کی دوا ہے. اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسی ہے کہ جس کے روحانی اثرات بھی ہیں اور مادی اثرات بھی ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. علامہ مجلسی کے ایک شاگرد تھے آیت اللہ طیب جزائری، بہت مشہور نام ان کا، نعمت اللہ جزائری. نعمت اللہ جزائری کی مشہور کتابیں ہیں. علامہ مجلسی کے شاگرد تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں ظاہر پرانے زمانے میں بجلی نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، اتنا میں غریب تھا کہ رات کو میرے پاس چراغ نہیں ہوتا تھا کہ میں اس چراغ کی روشنی پر کتاب پڑھ سکوں. تو پھر میں چاند کی روشنی جتنی بھی ہوتی تھی اس چاند کی روشنی میں رات کو میں کتاب پڑھتا تھا. تو اس طرح سے مطالعہ کرنے کی وجہ سے میری آنکھیں کمزور ہو گئی، میرا نور کم ہو گیا، ضعیف ہو گیا میرا نور. تو جب نور کمزور ہو گیا تو میں ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہ رہا تھا علاج کروانے کے لیے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں تھا کہ میں علاج کرواؤں. جب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ چراغ خرید کر سکے، تو ڈاکٹروں کے لیے تو ڈیفینیٹلی پیسہ نہیں تھا. کہا میرے پاس پیسہ نہیں تھا اور میری آنکھیں کمزور ہو چکی تھیں تو میں پریشان تھا کہ میں کیا کروں. اسی اسنا میرے ذہن میں آیا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان سے مبارک پانی کو نازل کیا ہے. ہم نے آسمان سے بابر کر پانی کو نازل کیا ہے. تو جب ذہن میں یہ آیت آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ جو آسمان سے پانی اترتا ہے، بارش کا پانی، اللہ نے اس کو مبارک پانی قرار دیا ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں ایک ترکیب جو ہے وہ استعمال کرتا ہوں. آسمان سے پانی، بارش کا پانی لیتا ہوں، اس میں امام حسین کی قبر کی خاک شفا ملاتا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ دونوں کو ملایا. اس کے بعد رات کو سلائی لی اور اس کو پانی میں ڈبو کر اپنی آنکھوں میں لگائی. جب میں صبح
اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کبھی کمزور نہیں ہوئی تھی. تو یہ قرآن مجید کی تاثیر ہے، ظاہری تاثیر، الفاظوں کی تاثیر. جس قرآن کے الفاظ میں اتنا اثر ہے تو اس کے جو نورانی کلمات ہیں، جو ان کے نورانی مطالب ہیں، تو ان کا کتنا اثر ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک شخص تھا، کہتا ہے کہ قافلہ تھا ہمارا، زیارت پر ہم جا رہے تھے خراسان امام رضا کی زیارت کے لیے. تو ایک شہر سے ہمارا قافلہ گزرا، وہاں ایک نابینا کھڑا تھا. اس کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے امام رضا کی زیارت کے لیے. وہ بھی انتظار کر رہا تھا. ہم جب وہاں پہ پہنچے تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ نابینا شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بڑے تم خوش نصیب ہو، مولا کی زیارت کے لیے جا رہے ہو. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں مولا کی زیارت پر جاؤں، لیکن میں نابینا ہوں، نہیں جا سکتا. دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر اپنی آنکھیں مولا کے ذریعے سے مس کروں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے دے، لیکن میں جا نہیں سکتا. تو تم ایسے کرنا، تو جب جاؤ تو میرے لیے وہاں دعا کرنا اور وہاں کی مٹی لے کر آنا، میرے لیے امام رضا کے حرم کی مٹی لے کر آنا. تو یہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا زیارت کے لیے، وہاں گیا، میں بھول گیا. اس بندے خدا نے جو مجھے کہا تھا یہ ساری چیزیں بھول گیا. واپس آیا اسی راستے سے. جب ہم پہنچے اس کے شہر تو اس کو پتہ چلا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے. تو یہ بھی کسی بندے کو ہاتھ پکڑ کے آ گیا. جب وہاں پہنچے میرا پوچھا، نام پوچھا، میں گیا. مجھے اس وقت یاد ہی نہیں تھا. تو جب ملا تو مجھے کہا کہ میں نے تو یہ کام کہا تھا مولا کی بارگاہ میں. تو جب اس نے کہا کہ کام کہا تھا، وہ بالکل بھول گیا تھا. کہتا مجھے تو پتہ نہیں کون سا کام کہا تھا تم نے، کیا کہا تھا تم نے. کہا کہ تجھے میں نے کہا تھا کہ تم وہاں سے مٹی لے کر آنا. اب جیسے اس نے کہا کہ میں نے تجھے کہا تھا مٹی لے کر آنا، اس کو یاد آ گیا کہ اس بندے خدا نے تو مجھے یہ کہا تھا، میں تو بالکل ہی بھول گیا تھا. اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو کہوں گا کہ میں بات بھول گیا تھا اور میں مٹی نہیں لایا تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا، غمزدہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. کہا کہ میں نے اس کو نہیں کہا. میں نے کیا کیا، وہیں زمین سے ایک مٹی اٹھائی اور کاغذ میں لپیٹ کے میں نے اس کو دی. میں نے کہا کہ یہ لو امام رضا کے حرم کی مٹی. کہا کہ جیسے ہی اس نے وہ مٹی لی، اس نے فوراً اس کو چوما، اپنے آنکھوں پہ رکھا کیونکہ نابینا تھا، چوما آنکھوں پہ رکھا اور کہتا ہے کہ وہ چلا گیا. جب ہم صبح کو جانے لگے، وہاں سے رخصت ہونے لگے اس شہر سے، تو میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بالکل اس طرح سے ہو گئی ہیں جیسے ایک صحیح و سالم انسان کی آنکھیں ہوتی ہیں. میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہ تم مولا کے حرم کی مٹی نہیں لائے تھے؟ اس مٹی نے مجھے شفا دے دی ہے. تو اب اندازہ لگا لے کہ عقیدے اور ایمان کی وجہ سے اگر انسان، جو مٹی امام کے حرم کی نہیں تھی لیکن اس نے ایسے ہی اس کو دے دی تھی، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ مولا کے حرم کی مٹی ہے، اس عقیدے کی وجہ سے اس کو شفا مل گئی ہے. تو اگر واقعی امام کی بارگاہ میں کوئی جائے، اگر کوئی اہل بیت کی بارگاہ میں جائے، اگر وہ قرآن کی بارگاہ میں جائے، تو یقیناً اس کو ظاہری شفا مل سکتی ہے اور باطنی شفا مل سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل. لہذا یہ ذوات مقدسہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے صاحبان ایمان کے لیے. اللہ نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں جو پیغمبر نے چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ہاتھ دونوں کے دامن میں ہے. لیکن ہمیں قدر نہیں کرتے. ہاتھ ہمارا ہے ان کے دامن میں، لیکن ہم قدر نہیں کرتے، فرصتوں سے استفادہ نہیں کرتے. ہمیں فرصتوں سے استفادہ کرنا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دو جملے مسائل کا ذکر، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. حضرت درجہ سے نظر کیا کہ اللہ نے اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھ میں قرار دیا ہے. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کے دروازے پر چلا جائے تو یقیناً وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے دروازے پر جائے تو ان کے دروازے پر رہتا نہیں. جو ان کے دروازے پر جاتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں آئے ہیں لوگوں کو خدا تک پہنچانے کے لیے. لوگوں کو اپنے تک نہیں پہنچانے آئے بلکہ خدا تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. لہٰذا لوگوں نے ان ذوات مقدسہ کی قدر دیکھی. امیر المومنین کی شب ہے، وہ مولا امیر المومنین کہ جو رسول خدا کے بعد لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھے،
لوگوں کے لیے خدا تک پہنچانے کا ذریعہ تھے، لوگوں نے ان کی قدر نہیں کی۔ عزیزان و امیر المومنین، رسول خدا کے بعد اتنے مظلوم ہو جاتے ہیں، اتنے مظلوم ہو جاتے ہیں کہ اپنی زوجہ کا بھی دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کون سی زوجہ؟ وہ زوجہ کہ جو بنت رسول تھی، جو رسول کی بیٹی تھی، جس بیٹی کے بارے میں رسول خدا نے اپنے اصحاب سے کئی مقامات پر، کئی موقعوں کے اوپر پیغمبر نے عملی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی بیان فرمایا تھا کہ جانو یہ فاطمہ ہے، یہ کوئی عام بیٹی نہیں ہے، یہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قدر کو پہچانو۔ کبھی کھڑے ہو کر بی بی کا احترام کرتے تھے، کبھی بی بی کا ہاتھ چوم کر لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو میں رسول ہو کر اس کا احترام کر رہا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم ان کے گھر کا احترام نہ کرو۔ رسول جانتے تھے نا کہ رسول خدا کے بعد کیا ہونے والا ہے، رسول خدا نے اہتمام فرمایا ہے، لیکن یہ مسلمان فراموش کر دیتے ہیں، بلکہ جانتے ہوئے بھی رسول خدا کی بیٹی کا احترام نہیں کرتے۔ عزادارو، یہ عمل وہی انجام دے سکتا ہے جس کے دل کے اندر سچا ایمان نہ ہو۔ جو رسول خدا کا سچا مومن ہوگا، اس پر ایمان لانے والا ہوگا، وہ یقیناً زہرا کا احترام کرے گا۔ عزادارو، مولا علی دیکھ رہے ہیں کہ رسول خدا کی ایک ہی نشانی فاطمہ ہے، اس کا احترام نہیں کیا جا رہا، اس کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے۔ عزادارو، جناب زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی کے ساتھ ایک صحابی کے دروازے پر گئی اور جا کر کہا کہ تم نے سنا نہیں تھا کہ خم غدیر میں میرے بابا نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، اب تم کیوں مکر گئے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ ہم کل آ جائیں گے، کل ہم وہاں پہ جمع ہو جائیں گے، لیکن وہ وعدہ کرتے تھے، آتے نہیں تھے۔ عزادارو، بی بی نے دیکھا کہ اس کے سامنے، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے شوہر کا حق چھینا جا رہا ہے، یہاں تک کہ نہ فقط حق چھینا گیا بلکہ اس بی بی کے دروازے پر آگ لے کر آئے، اور آگ لانے کے بعد بی بی کو دھمکی دی اور کہا کہ جلدی کرو، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ جناب زہرا دروازے پر آتی ہیں، دروازے پہ آتی، لوگ کہتے ہیں نا علی کیوں نہیں آئے؟ عزادارو، جناب زہرا نے روکا اور کہا کہ علی تم بیٹھ جاؤ، میں جاتی ہوں، یہ میرے بابا کے صحابی ہیں نا، میں جاتی ہوں، شاید یہ میرا حیا کر جائے، شاید ان کو میرا حیا آ جائے کہ رسول کی بیٹی آ گئی ہے، واپس چلے جائیں۔ لیکن یہ اتنے بے حیا تھے کہ جب زہرا نے کہا کہ تمہارے رسول کی بیٹی اس گھر میں ہے اور تم دھمکیاں دے رہے ہو، رسول کے نواسے اس گھر میں رہتے ہیں، تم دھمکیاں دے رہے ہو، تو ان ملعونوں نے احترام نہ کیا، بی بی کی توقع کو پورا نہ کیا، بلکہ کہا چاہے فاطمہ بھی گھر میں ہو پھر بھی ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین نصیر علی الذین ظلموا یوم القیامۃ ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بانیان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے رزق روزی برکت عطا فرما، ان کی جو بھی دلی مرادیں پوری فرما، بانیان کے اولادوں کو نیک اور صالح بننے کا فکر فرما، ہمارے تمام مومنین یہاں پہ حاضر ہیں، ان سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار اس مہینے کی عظیم شب قدر، اس میں ہمیں اعمال عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جو مریض ہیں، مریضوں کو شفا عطا فرما، جنہوں نے التماس دعا کا ہے پروردگار عظیم دنوں اور راتوں کے صدقے میں ان سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جنہوں نے افطاریاں دی، افطاریاں قبول فرما، نماز، روزے، عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں، دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جہاں جہاں وہ امداشیہ نے حضر قرار ہے، ان کی جان مالا ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار مولا آمین، ان کے ماننے والے شیعہ نے حضر قرار ایران میں حملوں کا شکار ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، پروردگار ظالموں کو نیست و نابود فرما اور مومنین کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے، علماء، مقامات مقدسہ، مناجوں کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مبارک مہینے کے باقی دنوں میں، راتوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مولا کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے